الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم صادر فرمائے ہیں۔ پہلا نگاہ کو جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ یہ دونوں عمل ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر گناہ کبیرہ سے توبہ کیے بغیر موت آ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ حدیث پاک حضرت سمرہ بن جنبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکثر اللہ کے محبوب ہمیں فرماتے اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ پھر اللہ جو چاہتا وہ بولتا تھا، وہ خواب کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک دن صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو میرے پاس دو اللہ کے فرشتے آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں تنور کی مثل تھا۔ آپ نے تنور دیکھا ہوگا، نیچے سے کشادہ ہوتا ہے، اوپر سے آ کے تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم ایسے مقام پر پہنچے جو تنور کی مانند تھا، اور اس میں مرد عورت ننگے تھے، ان کے نیچے سے آگ جلائی جاتی تھی، جب آگ بھڑکتی تھی وہ ننگے مرد عورتیں اوپر اٹھتے تھے، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی وہ نیچے گر جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ننگے مرد عورتیں جن کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں زناکاری کرتے تھے، اور قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی مرد عورتیں روز قیامت ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑکتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے
ایک مدت تک جب اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے، اس کے اندر سے آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی ہوگی، روز قیامت ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمانہ کی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ، جو زانی مرد عورتیں ہوں گی انہیں روز قیامت تو کیا عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ میرے پاس آئیں گے میں دوزخ کی ایسی زرہ ان کو پہناؤں گا، اگر وہ زرہ بلند والا پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زانی مرد عورتیں روز قیامت ایسے لوگ جو بدکاری کر کے مرے ہوں گے انہیں آگ کے کوڑے مارے جائیں گے۔ تورات شریف میں منقول ہے، جو مرد عورت دنیا میں بدکاری کرنے والے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو شرمگاہوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور لوہے کی گرزوں سے ان کو مارا جائے گا۔ یہ لوگ تورات شریف میں منقول ہے، اللہ سے فریاد کریں گے، یہ عذاب ان سے برداشت نہ ہوگا۔ اللہ کے فرشتے ان کو جواب دیں گے، جب زناکاری کرتے تھے تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ تمہیں دیکھتا تھا، تم اللہ کو نہیں دیکھتے تھے، تم اللہ سے حیا نہ کرتے تھے، آج اللہ کو تم پہ کوئی رحم نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا، اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ خدا کے محبوب نے وہ ساری راہوں سے آگاہی عطا فرمائی جن پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن پر چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ راضی ہو کر ان اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ان تمام اعمال سے بھی آگاہی فرما دی، اگر تم یہ گناہ کرو گے میں تمہیں یہ عذاب دوں گا اور تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا، اے بندے نیکی کے کام کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا، اگر میری نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، تیرا مقدر پھر جہنم ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کے رسول تشریف فرماتے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جنت میں داخل کی جائیں گی۔ عرض کی آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک تقوی، اللہ کا خوف، تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرتے اللہ کی نافرمانی نہ کر، اور دوسرا نیک خلق، جو ان دو چیزوں کو اپنائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا زیادہ تر لوگ ان دو نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ خدا کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سوراخ، ایک آپ نے منہ فرمایا اور دوسرا شرمگاہ فرمایا۔ منہ یہ پہلا سوراخ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔
بندہ چغلی منہ سے کرتا ہے، غیبت منہ سے کرتا ہے، فحش کلامی منہ سے کرتا ہے، بکواس منہ سے بکتا ہے، جھگڑا منہ سے کرتا ہے، پھر حرام منہ سے کھاتا ہے، حرام منہ سے پیتا ہے، یہ وہ گناہ ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا زیادہ تر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرا سراغ شرمگاہ، جب بندہ مومن مرد عورت بدکاری کریں گے، کوئی زناکاری کرے گا، زیادہ لوگ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ حرام دیکھنا ہے اور نہ حرام کاری کرنی ہے، اس بندے کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں جو باتیں کرنی ہیں کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، بات کرنے میں کون سا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام دیکھتے رہو، دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی سن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات وضاحت کر کے بتا دی، کیا گناہ، اس کا عذاب کیا ہے۔ ساری رات انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جائیں گے، ٹیلی فون پکڑ لیں گے، ساری رات دوسروں کی ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے گندی باتیں کریں گے، فحش کلامی کریں گے، اپنی محبت کا اس کو ثبوت دینے کی کوشش کریں گے، ذلیل ہونے کی کوشش کریں گے۔ بیوی رو رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، کیا کر رہے ہو، ہٹ جاؤ، غصے سے دیکھ کے کیا کہتا ہے، 3 لفظ بولوں گا فارغ کر دوں گا، میرے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ او میرے بیٹے، میرے بھائی، تیری بیوی تو کمزور ہے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خدا کی قسم اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ پکڑے گا تو مرنا چاہے گا، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اگر کسی سے کہہ دو کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نظر سے نہ دیکھو، یہ آنکھوں کا زنا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، کیا کہتے ہیں، دیدار بازی رب راضی، آنکھوں سے زنا کرنے کو کہتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بے باکیاں تیرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ دین سے بغاوت تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تائب ہو جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف دل میں جگہ دے دے، بچ جائے گا، نہیں تو یقین جان بچنے کی سبیل نہ رہے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک فرماتے ہیں آنکھ سے وہ نہ دیکھ جس کا دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا۔ بات ختم ہوئی جب اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی آنکھ سے وہ نہ دیکھ جس کو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دے دیا۔ بس بندے کو چاہیے کہ بندہ رک جائے۔ اللہ کے صالحین بندے، خدا کے ولی فرماتے لوگوں، چشمے کے پانی سے پودے پھوٹتے ہیں، حرام نظر سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے نظر حرام ہوتی ہے، پھر دل میں گندا خیال آتا ہے، پھر خیال پر بندہ عملی جامہ پہنا کے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، اپنے بندوں سے کتنا وہ پیار کرتا ہے۔ اپنے محبوب سے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میرے رسول حکم دے دیں، کن کو؟ مومنوں کو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ خدا کے رسول تشریف فرما تھے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ ایک شخص آ گیا، وہ بڑا بے تاب تھا، بڑا بے قرار تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم کا ذکر سنا ہے
آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ جب سے جہنم کا ذکر سنا ہے آقا آنکھ سے آنسو نہیں تھمتے۔ نبی پاک نے روتے ہوئے دیکھ کے فرمایا تو اپنی آنکھوں کو تر رکھ، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے اصحابہ کرام کو فرمایا میرے پیارے اصحابہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ ایک اصحابی کہتا ہے یا رسول اللہ رستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے جس طرح آج کل بنگلے ہیں، پہلے ایسے بنگلے نہیں ہوتے تھے۔ تیرے اور میرے پیارے رسول کا بنگلہ ایک کمرے پر مشتمل تھا، آگے تھوڑا ایک چارپائی کا صحن اور پھر کھڑکی، اور کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی تھی۔ ایک ایک کمرے کے مکان ہوتے تھے، غیر محرم کو اندر نہیں لے جاتے تھے، گلی میں بیٹھ کے ہی، رستے میں بیٹھ کے بات کر لیتے تھے۔ جب میرے محبوب نے فرمایا رستے میں نہ بیٹھا کرو، اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم رستے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہاری مجبوری ہے تو رستے کا حق ادا کرو۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا رستے میں اگر کوئی تکلیف والی چیز ہو تو ہٹا دو، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ رستے کا حق ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر رستے میں بیٹھتے ہو تو یہ تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ رستے کا حق ادا کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑے اپنی نظر ہٹا لیا کرو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ اللہ کے محبوب کے صحابی عبداللہ بن بصر فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچانک کوئی عورت سامنے آ جائے تو پھر کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا یک دم نظر کو ہٹا لو۔ خدا کے رسول کا فرمان ہے نظر شیطانی تیروں میں سے زہر بجا تیر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے غیر محرم عورت کو دیکھنے سے رک جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کے خوف سے حرام نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مزہ اور حلاوت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میں نے شروع میں عرض کی حرام دیکھنا گناہ کبیرہ اور کسی کی ماں بہن کو دیکھنا گناہ کبیرہ، اس سے بچنا واجب ہے، اور واجب وہ عمل ہے اگر اس واجب پر عمل نہ کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ بد نظری ہی کے سارے معاملے ہیں جو آج دیکھتے ہیں۔ معاشرہ غلیظ سے غلیظ تر ہوتا جا رہا ہے، گندے سے گندہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلا حکم دیا، میرے رسول مومنوں سے فرمائے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور پھر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ جس نے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا، یہ اس سے متصل قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم چلا جو نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا ایک کپڑے میں دو مرد آپس میں جسموں کو نہ ملیں، نہ ملائیں۔
ایک کپڑے میں دو عورتیں اپنے جسموں کو نہ ملائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس آنکھ نے دنیا میں کسی کو شہوت سے دیکھا ہوگا، روز محشر ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس نے زندگی میں ایک بار شہوت سے دیکھا ہوگا، اسے 40 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ جب آنکھیں شہوت سے دیکھتی تو آنکھوں کا زنا۔ نبی پاک نے فرمایا، دونوں کان زنا کرتے ہیں۔ یہ کان جب فحش کلامی سنتے ہیں تو یہ کانوں کا زنا۔ نبی پاک نے فرمایا، زبان بھی زنا کرتی ہے، جب یہ فحش کلامی کرتی یہ زبان کا زنا۔ نبی پاک فرماتے، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، جب شہوت سے یہ کسی کو چھوتا ہے یہ ہاتھوں کا زنا۔ اور یہ دونوں پیر نبی پاک فرماتے ہیں زنا کرتے ہیں، جب گندے ارادے سے یہ پیر سے چلتا ہے یہ پیروں کا زنا۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے غیر محرم کو شہوت سے مس کیا ہوگا، روز قیامت جہنم کے انگاروں سے اس حصوں کو داغ دیے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر ابن آدم کے حصے میں زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آنکھوں سے شہوت سے دیکھتا ہے، جب زبان سے شہوت سے بات کرتا ہے، جب ہاتھوں کو شہوت سے کسی کے ساتھ مس کرتا ہے، جب پیروں سے گندے ارادے سے چل کے جاتا ہے اور دل میں وہ یہ خیال کرتا ہے، رسول پاک فرماتے پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی زنا کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روز محشر ایک بندے کو بلایا جائے گا، اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، اس حال میں اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر اس نے بوسہ لیا ہوگا اس کے ہونٹ آگ سے کاٹے جائیں گے۔ پھر اس کی ران کہے گی، یا اللہ مجھ پر سوار ہو کر اس نے زناکاری کی تھی۔ نبی پاک فرماتے، سنتے ہی اس کو اللہ کا عذاب ذہن میں آئے گا، وہ یکدم حجت کرے گا، نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ جب یہ کہے گا میں نے گناہ نہیں کیا، اس کی آنکھیں بولیں گی، یا اللہ میرے ساتھ اس نے شہوت سے دیکھا تھا۔ زبان کہے گی، یا اللہ میں گواہی دیتی ہوں میرے ساتھ اس نے فحش کلامی کی تھی۔ دونوں ہاتھ کہیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے ذریعے اس نے اسے پکڑا تھا۔ دونوں پیر کہیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے یہ چل کے گندے ارادے سے اس کے پاس گیا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، دائیں کاندھے کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ میں بھی جانتا ہوں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ بائیں کاندھے کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو لکھ لیا تھا، میرے پاس اس کا یہ گناہ محفوظ ہے۔ رسول پاک نے روتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، اللہ کہے گا میں یہ سب جانتا تھا، میں ان سب کو جانتا تھا، لیکن بندے میں نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے، تیرا گناہ میں نے چھپایا، لیکن تو نے توبہ نہیں کی۔ رسول پاک نے روتے ہوئے فرمایا، پھر اللہ حکم دے گا، میرے فرشتوں
اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے۔ جس کو اللہ شدید ترین عذاب کہے گا وہ عذاب کیسا ہوگا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے دل میں گندا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سارے مراحل طے کرتے کرتے بندہ گناہ کرتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ذکر بس جائے، دل میں اللہ کی یاد آ جائے، شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا شیطان دل پر سونڈ کی طرح سے دل پر اپنی سونڈ رکھ کے گندے خیال وساوس ڈالتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی سونڈ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ جیسی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ پھر اس کے دل پر سونڈ رکھ کے گندے خیالات داخل کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، یہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا آپ کے دل میں گندے خیالات پیدا کر سکے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، زبانی ذکر کرو، لیکن زبانی ذکر دائمی ممکن نہیں ہے، ہمیشہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں بندہ مشغول رہ سکتا ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ طریقہ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل سے ہٹنے نہ دو۔ غور سے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب غور سے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگے گی، اور پھر یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے اللہ نکلے گا۔ شیطان سے نجات مل جائے گی، اللہ کی پناہ مل جائے گی۔ اور خدا کی قسم، نہ علم کام کرتا ہے، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ فہم کام کرتا ہے۔ جس بندہ مومن مرد عورت کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر اس لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ فارغ ہو جاؤ، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ایک ایک سانس لاکھوں کروڑوں درہم دے کے، سونے چاندی کے سکے دے کے نہیں ملتا۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، ایک سانس ضائع نہ کرو۔ فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جایا کرو۔ فارغ ہو گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر زندگی میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، رو کے توبہ کر۔ رسول پاک فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن جب مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھ کا ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فارغ ہوتی بیٹھ جا، آنکھیں بند کر، اپنے گناہ سے رو دھو کے توبہ کر، پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ دائمی خیال کرو گے، مراقبہ کرو گے، چند دنوں میں دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی، دائمی اللہ کی پناہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔